عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ جنہیں دیکھ کر واقعتاً اللہ یاد آ جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حضرت عقیدت پیش کریں گے کہ بلخ کے آسمان پر عشق و محبت کے مہتاب بن کر پوری دنیا میں پچھلے 800 برس سے تصوف کی کہکشاں میں جگمگانے والے، مشرق سے لے کر مغرب تک کو اپنی مٹھاس کی طاقت سے اسیر بنانے والے، اپنی معتدل تعلیمات کی بنیاد پر مغرب کی درسگاہوں کے دروازے اپنے پیغام کے لیے کھلوانے والے، دنیا کو معرفت الہی کا جام پلانے والے، عشق و محبت کے سفیر علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پیر رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد کہ پیر رومی نے خاک کو اکسیر بنا دیا اور میری خاک سے کئی جلوے تعمیر کر دکھائے۔ اور کہیں حضرت سیدنا شمس الدین محمد تبریزی علیہ رحمہ کی محبت کے اسیر کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد کے سانچے میں ڈھلنے والے محبت کے پیامبر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناظرین انتہائی شاندار اور عظیم ترین بارگاہ ہے، جن کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ناظرین جہاں تاتاریوں کا فتنہ اپنے عروج پر تھا، معاشرہ بے یقینی، بے چارگی، مایوسی و خوف و ہراس کا مکمل طور پر شکار تھا، طوائف الملوکی کی تھی ناظرین ہر طرف عام تھی، قتل و غارت گری عام تھی، اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن ہو چکا تھا، ہر طرف جنگ و جدل کا ماحول تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ناظرین تقریباً 90 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور مذہبی منافرت بہت زیادہ عام تھی۔ دوسری طرف ناظرین علم کلام اور عقلیت کی سرد ہواؤں نے عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک عشق کی انگیٹھیاں مکمل طور پہ سرد کر دی تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ ناظرین ایک بار پھر عشق کی چنگاریوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے بھڑکا دیا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے، فقہ اور مذاہب کے بہت ہی بہترین عالم تھے، لیکن آپ کی اصل شہرت ناظرین بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو مکمل طور پہ دسترس حاصل تھی، تدریس اور فتاوی کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی، کئی کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی جس میں مثنوی شریف ناظرین اس کو ایک عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین اس انداز سے پیش کیا کہ مولانا رومی کی کتاب مثنوی و مانوی فارسی زبان میں قرآن ہے۔ رومی کا سبق تھا ناظرین محبت، رومی کا پیغام تھا محبت، رومی کا مقصد تھا محبت، رومی کا اوڑھنا تھا محبت، رومی کا بچھونا تھا محبت، رومی کا ناظرین یوں کہہ لیجئے کہ اگر دوسرا نام کوئی رکھنا چاہے تو وہ سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ امر ناظرین حیران کن ہے کہ مغرب کا خطہ رومی علیہ رحمہ سے اتنی عقیدت و محبت رکھتا ہے کہ ان کے اقوال اور شاعری کو انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین امریکہ میں A Gift of Love کے نام سے پورا ایک مکتبہ فکر ہے جو رومی پر تحقیق کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ کے نزدیک ناظرین یہ بات ناقابل قبول ہے کہ ایک عاشق کیسے غفلت کی نیند سو سکتا ہے، وہ کیسے محبوب سے ملاقات کے وقت غافل رہ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک غفلت کی نیند محبوب کو ناگوار گزرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ اے داؤد، جو لوگ میرے دائمی ذکر سے غافل ہو کر سوتے ہیں اور پھر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ یہی مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب رات شروع ہوتی ہے، کیا خوبصورت درس ہے ناظرین یہ دیکھیے، یعنی تزکیہ نفس کے انداز سے ہو رہا ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو عاشق اللہ کی شدید محبت میں گرفتار و سرشار ہو جاتا ہے۔ رومی نے یہ دعویٰ ناظرین زبانی نہیں کیا بلکہ عمل کر کے جو ہے سچ کر دکھایا۔ فرماتے ہیں کہ محبت یعنی محبوب کی شدید محبت نے میری نیند کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ کبھی آئے گی۔ مولانا روم علیہ رحمہ کے ناظرین کلام میں عشق و مستی، محبت شدید، عقیدہ توحید یعنی ایک توانائی کے ساتھ موجود ہے۔ معصوم و منتظر آہیں اور سسکیاں اور تمنائے دیدار محبوب اور ملاقات رب ودود کے ناظرین سچے جذبات آپ کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھ لیجئے آپ کی شاعری کا